اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کی یہ آخری آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اس سورت کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے۔ اہدنا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے، اس پر ثابت قدم کر دے۔ الصراط المستقیم، ہدایت دے دے اس چیز کی جو سیدھی راہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو ٹیڑھا نہیں ہے، جو کم سے کم وقت میں منزل تک پہنچانے والا ہے، جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، جو اللہ کی توحید کا راستہ ہے، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان انعام یافتہ بندوں کا ذکر قرآن پاک میں دوسری آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ کیا انعام ہوا ہے؟ انعام یہ ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں صراط مستقیم دکھا دیا اور صراط مستقیم پہ چلا دیا اور صراط مستقیم پر مرتے دم تک ثابت رکھا۔ تین انعام ہے، بڑے انعام۔ اللہ نے صراط مستقیم دکھایا، صراط مستقیم پہ چلایا اور صراط مستقیم پر مرتے دم تک قائم رکھا، یہ انعام ہے۔ تو گویا ہم یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ جیسے تو نے ان پہ ان چیزوں کا انعام کیا تھا، وہ انعام ہم پہ بھی کر دے، کہ اس کا علم بھی ہو جائے، اس کے مطابق عمل بھی ہو جائے اور اس پر ثابت قدمی بھی نصیب ہو جائے۔ اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جو ایسے نہیں تھے، بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ کہ المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، جن پر غضب ہوا۔ کس کا غضب ہوا یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ اللہ کا بھی غضب ان پہ ہے، فرشتوں کا بھی غضب ان پہ ہے، ایمان والوں کا غضب بھی ان پہ ہے۔ وہ کسی کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، سب کے یہاں وہ غضب کے مستحق ہیں۔ انعام میں اللہ نے بتایا کہ انعام میرا ہے، لیکن غضب میں کہا جن پر غضب ہوا۔ تو صرف اللہ کا غضب نہیں، اللہ کے غضب کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کا بھی غضب ان پر ہوا ہے۔ اے اللہ مغضوب علیہم کے راستے سے بچانا، ولا الضالین، اے اللہ اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ لے چلنا جو ضلالت میں مبتلا ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو صحیح راستہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المغضوب علیہم اور الضالین کی تفسیر بتائی اور بتایا کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہود وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ ہیں یہودی۔ اور نصرانی وہ ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ حالانکہ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین اسلام تھا۔ یہودیت یہ ایک بدعت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں پیدا کر لی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہودیت نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا دین تو اسلام تھا۔ نصرانیت یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں نہیں تھی، یہ ایک بدعت ہے جو نصرانیوں نے پیدا کر لیا اور اپنے آپ کو اسی سے پہچنواتے ہیں۔ سارے نبیوں کا دین اسلام تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہودی مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نصارہ ضالین ہیں۔ کون سی نمایاں صفت ہے، نام مقصد نہیں ہے کہ یہودی پر غضب ہوا۔ یہودیوں کے اندر کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہودیوں پہ غضب ہوا؟ نصرانیوں کے ہاں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے؟ یہ جاننا اہم ہے
تاکہ ہم اس راستے میں نہ پڑ جائیں۔ یہودیوں کے یہاں وہ حق کو جانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آدمی اپنے بیٹے کو پہچان دیا میرا بیٹا ہے، ایسے وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے۔ علم تھا، عمل نہیں کیا تو اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس امت میں جو علماء صحیح علم رکھتے ہیں اور اس کے باوجود اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو گویا یہودیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور نصرانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم کے بغیر وہ عبادت کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اس کے بعد ایک یہودی جو عیسائیوں کا بہت بدترین دشمن تھا، اپنے آپ کو اس نے ظاہر کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس نے بدعتیں ایجاد کرنا شروع کی اور جھوٹ بولنا شروع کیا اور عیسائیوں کو بھٹکانا شروع کیا۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا اور یہ بتایا اور یہ بتایا، اس طرح سے عیسائیوں کو اس نے غلط راستے پہ ڈال دیا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں تھا۔ تو یہ اپنی جہالت میں، انہیں حق کا علم نہیں ہے، انہیں سچائی کا علم نہیں ہے، بلکہ اپنی جہالت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اس امت میں عبادت میں خوب محنت کریں لیکن علم نہ ہو، علم کے بغیر عبادت میں لگے رہیں، تو یہ لوگ عیسائیوں کے راستے پر ہیں۔ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر وہ ہیں جو جن کے پاس علم ہے، علم کے مطابق عمل ہے۔ اگر علم ہے عمل نہیں تو یہودی کے راستے پر، علم کے بغیر عمل کر رہے ہیں تو عیسائیوں کے راستے پر۔ اس لیے ضروری ہے اگر ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم گمراہیوں سے اور اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح دین سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ صحیح دین سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ دین سیکھے بغیر اگر کوئی منمانی عمل کرتا ہے، چاہے جتنی محنت کرے، چاہے جتنی مشقت اٹھائے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کی امتوں میں، خاص طور پہ نصرانیوں میں، جو جہالت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں نے رہبانیت ایجاد کر لیا تھا، ہم نے تو اسے ان کے لیے دین نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے دنیا کو چھوڑ کر کے جا کے باہر چلے جاتے تھے، کوئی کنویں میں الٹا لٹکا رہتا تھا، کوئی کانٹوں پہ پڑا رہتا تھا، کوئی سردی کی ٹھنڈ راتوں میں ننگے بدن جنگلوں میں گھومتا رہتا تھا۔ یہ سب کو عبادت سمجھتے تھے، یہ سب کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ تو یہ سب اللہ کے یہاں نیکی نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں نیکی وہ ہوتی ہے جس میں دو چیزیں ہوں، ایک تو خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق کیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا تھا، اگر اسی دین پہ چلتے تو اللہ کے یہاں وہ قبول ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا تھا، اگر اس دین پہ چلتے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ لیکن اپنی مرضی سے، اپنے پسند سے کچھ چیزوں کو ہم دین بنا لیں اور اسی پر چلتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ جنت مل جائے گی، تو اسے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت جب ملے گی جب ہم اس راستے کو اختیار کریں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور وہ راستہ کیا ہے میرے بھائیو؟ صراط مستقیم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صراط مستقیم کہتے ہیں، صراط عربی زبان میں کہتے ہیں شاہراہ، جو وہ راستہ ہو جو کہ بڑا ہو، کشادہ ہو، روشن ہو، اجالا ہو، اندھیرا نہ ہو، بھٹکنے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بھی یہی فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں نے تمہیں ایک ایسے روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے کہ اس میں رات بھی اتنے ہی روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے۔
بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں وہی شخص بھٹکے گا جو خود اپنے لیے بربادی کو اختیار کر لیا ہو۔ یعنی اللہ کا دین تو صاف ستھرا موجود ہے، لیکن اگر کوئی دین لینا ہی نہ چاہے، کوئی اپنی خواہشات ہی پہ چلنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنے فلسفے ہی پہ چلنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنی طرف سے کہانیاں بنا کے انہی پہ چلنا چاہ رہا ہے، کوئی خواب بیان کر کے انہی پہ چلنا چاہ رہا ہے، وہ قرآن پہ نہیں چلنا چاہ رہا ہے، وہ حدیث پہ نہیں چلنا چاہ رہا ہے، تو اس کو کون ہدایت پہ لا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت بینکم ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ تو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح سے مضبوطی سے پکڑ لینا جیسے صحابہ نے پکڑا تھا، جیسے سلف صالحین نے پکڑا تھا۔ اگر اس طرح سے ہم اس کو پکڑتے ہیں تو ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور اگر کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے جہالت کے راستوں پہ دوڑتے رہتے ہیں تو پھر ہم نے ضالین کا راستہ اختیار کر لیا، اور اگر کتاب و سنت کا علم ہونے کے باوجود ان پہ چلے نہیں تو ہم نے یہود کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہودیوں کے راستے سے بھی بچائے، نصارہ کے راستے سے بھی بچائے، اور ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، ہماری وفات بھی اسی ایمان پر ہو جو ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی جنت ملنے والی ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔